بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم ہدایت النحو کی پڑھ رہے ہیں، جس میں اسباب معنی صرف چڑھ رہے ہیں، یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے کن کن سببوں کا پایا جانا اس میں ضروری ہے تو وہ غیر منصرف بنیں گے، ورنہ وہ منصرف ہی رہیں گے۔ تو ان میں سے ہم نے اب تک 6 پڑھ لیے ہیں، اور 7ویں ہم نے گزشتہ وقت پڑھی ہے، گزشتہ دن پڑھے۔ کیا پڑھے کہ وہ کیا ہو؟ ترکیب ہو۔ تو ترکیب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ترکیب ایسی ہونا چاہیے کہ وہ جس میں اضافت بھی نہ ہو اور ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف بھی نہ ہو، تو اس کو ہم ترکیب کہیں گے۔ جیسے بال بک، معدی کرب، کہ یہ 2 لفظوں کو ترکیب دیا گیا ہے، لیکن بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی اسناد کے، بغیر کسی اسناد کے اس کو ایک دوسرے سے مرکب کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اس کی اسناد مراد نہیں ہے، نہ اس کو مضاف الیہ مراد ہے، تو وہ اس وقت یہ غیر منصرف ہوں گے، جبکہ کسی کا علم ہو، کسی خاص معنی رکھا گیا ہو۔ وشابہ قرن، بھی یہ مبنی ہے کہہ رہے ہیں کیونکہ شابہ فعل ہے اور قرن مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہو کر کیا ہو رہا، اور وہ مرکب اضافی ہو کر وہ مفعول ہو رہا شابہ فعل کے، لہذا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ترکیب میں شامل نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ یہ مرکب علم ہے، یہ مرکب کیا علم ہے، مگر مرکب اسنادی ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، مرکب اسنادی ہونے کے مبنی، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم 8ویں سبب کی طرف آ رہے ہیں۔ 8واں سبب کیا ہے؟ تو یہی پڑھ رہے ہیں، امل الف والنون الزائدتان۔ 8واں کیا ہے؟ الف نون زائدتان، الف والنون زائدتان، الف نون زائدتان، کہ کسی اسم کے یا کسی علم کے آخر میں الف نون زائد ہو، کسی اسم علم کے آخر میں کیا ہو؟ الف نون زائد ہو۔ اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم، اگر کسی اسم کے آخر میں ہو کون؟ الف نون زائدتان، ان کانتا فی اسم فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے، اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے ان یکون علما، کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو، کیا ہو؟ علم ہو۔ تو کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ الالف والنون زائدتان ان کانتا فی اسم، الف نون زائدتان کسی اسم کے آخر میں ہو تو فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون علما، کہ وہ کیا ہے؟ علم ہو، وہ اسم کیا ہو؟ کسی اسم کے آخر میں الف نون زائد ہو تو اس کے علم بننے کے لیے، تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ شرط، اس کا شرط ہے ان یکون علما، کہ وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو۔ کعمران، جیسے عمران، عمران میں کیا ہے؟ الف نون آخر میں زیادہ ہے، الف نون کیا ہے؟ اصل میں آخر میں زیادہ ہے۔ وہ عثمان، اور عثمان کس میں کیا؟ الف نون زائد ہے۔ تو اب یہ ہمارے سمجھ میں آیا کہ الف نون زائد ہو، الف نون آخر میں زائد ہو، اور اگر ان کا اس میں اگر وہ کسی اسم کے آخر میں الف نون زیادہ ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، تب وہ غیر منصرف کہلائیں گا، ورنہ غیر منصرف میں نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں اب فسعدان، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت، تو کہتے ہیں سعدان کیا ہے؟ اس میں نبت ہے، ایک گھاس کا نام ہے، ایک جڑی بوٹی کا نام ہے سعدان، تو یہ کیا ہو؟ منصرف ہوں گا، کیونکہ سعدان میں الف نون زیادہ آ رہا ہے، یہ کیوں غیر منصرف نہیں کہلا رہا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف، ہم نے پہلے یہ شرط بتایا کہ وہ علم ہونا چاہیے، اور سعدان علم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک اسم جنس ہے، کسی بھی بوٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بوٹی ایک مخصوص طور پہ، یا ایک گھاس ہے تو گھاس کا نام ہے، یہ کسی نفس معین، اسم معین کا نام نہیں ہے، یہ علم نہیں کہلائیں گا، بلکہ یہ اسم جنس کہلائیں گے، اسم جنس میں ہزاروں قسم کی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، تو اسم جنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسم معین اور علم ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم علم جو ہے کسی خاص شخص کا نام کو علم کہا جاتا ہے، تو علم ہونا چاہیے۔ تو جیسے عمران ایک خاص آدمی کا نام ہے، عثمان کسی خاص آدمی کا نام ہے، لیکن سعدان اس میں الف نون زیادہ ہے، لیکن یہ کسی خاص
شخص کا نام نہ ہونے کی وجہ سے یہ علم نہیں کہلائیں گا، اور جب علم نہیں کہلائیں گا تو غیر منصرف بھی نہیں کہلائیں گا بلکہ منصرف کی کیٹیگری میں رہیں گا۔ چلیے اسم نبات منصرف لعدم العلمیتی، کیونکہ علمیت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر وہ دونوں صفتیں کسی عالم میں کسی وصف میں پائے جائے، وَإِن كَانَتَا، اور اگر وہ کسی وصف میں پائے جائے، فی صفت، کسی صفت میں پائے جائے، فشرطہ، تو اس کی شرط یہ کہ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، کہ وہ اس کا مؤنث جو ہے فلانہ کے وزن پر نہ پایا جائے۔ وَإِن كَانَتَا، اور وہ دونوں یعنی کون دونوں؟ الف نون زائدتان، ہاں وَإِن كَانَتَا، اور وہ دونوں یعنی الف نون زائدتان اگر کسی صفت کے آخر میں پائے جا رہے ہیں، کسی صفت کے آخر میں پائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، کہ اس کا مؤنث فلانہ کے وزن پر نہ آئے، اس کا مؤنث فلانہ کے وزن پر نہ آتا ہو۔ اللہ یکون مؤنثہ علی فلانہ، اس کا مؤنث کیا ہے؟ فلانہ کے وزن پر نہ آتا ہو تو وہ غیر منصرف بنے گا۔ اگر اس کا مؤنث آ رہا ہے فلانہ کے وزن پر تو پھر وہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہی رہے گا۔ آ رہا سمجھ میں کہ نہیں؟ کہ اللہ یکون مؤنثہ، اگر یہ دونوں یعنی الف نون زائدتان اگر کسی وصف کے آخر میں پائے جا رہے ہیں، ہاں وصف کے آخر میں پائے جا رہے ہیں، اور وہ وصف جو ہے کیا ہو، اس کا مؤنث جو ہے فلانہ کے وزن پہ آ رہا ہو، تو وہ پھر غیر منصرف نہیں کہلائیں گا بلکہ منصرف کہلائیں گا۔ اس کا مؤنث جو ہے فلانہ کے وزن پہ نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ جیسے سکرانہ، مثال دے لیجیے سکرانہ، ہاں سکرانہ، کہ جیسے یہ سکرانہ، اس کا مؤنث سکرانتن کے وزن پر نہیں آتا بلکہ سکارا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سکارا۔ سکرانہ تن کے وزن پہ اگر آتا تو پھر یہ منصرف کہلاتا، ہاں لیکن چونکہ اس کا مؤنث سکرانہ کے وزن پہ نہیں آ رہا بلکہ سکارا آتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث نہیں، یہ جو ہے منصرف نہیں کہلائیں گا بلکہ غیر منصرف میں اس کو شامل کیا جائے گا، تو یہ غیر منصرف کہلائیں گا۔ اس سے ہم پھنسے گئے سکرانہ فلانہ کے وزن پر، تو پس شرط کی ہے کہ نہ ہو اس کی صفت کی مؤنث فلانہ کے وزن پر، جیسے سکرانہ ہے، پس ندمانہ منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن کے وزن پہ آتی ہے۔